ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ کرم تشریف رکھیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا شوق نصیب فرمائے، قرآن کے علوم سے اللہ ہمیں دلچسپی نصیب فرمائے، قرآن کے مطابق اللہ ہماری زندگیوں کو بنائے سنوار دے، اللہ ہمارے نسلوں میں حافظ قرآن، علماء دین، مفتیان اکرام کو اللہ پیدا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے مقتولین میں سے دو آدمیوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کے لیے جمع کرتے تھے۔ جگہ تنگ تھی، شہداء زیادہ تھے، اس لیے ایک ایک قبر میں دو کو دفن کیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی فرماتے، ان میں سے قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والا کون ہے؟ بس اگر ان میں سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو فرماتا پہلے اسے رکھو۔ یعنی قبر میں جانے میں بھی ہمارے نبی نے قرآن پاک کی زیادتی کو موضوع بنایا کہ بھی جسے قرآن زیادہ ہے اسے سامنے رکھو۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب اپنے دورہ خلافت کے زمانے میں اپنے وزراء کو یہ حکم نافذ کرتے تھے کہ بھی اگر کسی کو امیر بنانا ہو، کسی کو گورنر بنانا ہو، کسی کو نائب بنانا ہو تو اسے بناؤ جسے قرآن زیادہ یاد رہے۔ اصل علم تو قرآن ہے، اصل علم تو دین ہے۔ اور یہود و نصارہ نے اتنی محنت کی ہے ہم پر کہ آج ہمیں ABCD تو علم سمجھ میں آ رہا ہے، الف با تا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک زمانے کی محنت چلی ہے ان کی، مردوں میں، عورتوں میں، نوجوانوں میں یہ اتنا اتار دیا گیا ہے کہ A فار ایپل تو سمجھ میں آ رہا ہے مگر A فار اللہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ تو ہمیں علم سمجھ میں آ رہا ہے، انگریزی بات کرنے والے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہو، قرآن پڑھنے والے سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یا غیروں کی محنت ہوئی ہے تمہارے دلوں پر کہ تمہارے دلوں میں تمہارے مذہب کو گرا دیا گیا اور اپنی زبان کو لا کر ڈال دیا گیا۔ کیلنڈر بھی ان کا چلتا ہے، اتنی محنت کی ہے کہ ہر جگہ ان کا کیلنڈر ہے، جبکہ ہر ایک مذہب کا اپنا ایک سال ہے، اس کی کچھ مہینے ہیں، اس کی کچھ اپنے ڈیٹس ہیں، مگر سب نے ان کے کیلنڈر پر بھروسہ کر لیا، آج بھی وہی چل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قمر سے جوڑا ہے، چاند سے جوڑا ہے، اس وجہ سے ہمیں قمری تاریخ یاد ہے، رمضان شریف ہے، ذی الحجہ ہے، حج کے مسائل ہیں، یہ سب جڑے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، ورنہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ شاید ہم اسے بھی چھوڑ دیتے پھر۔ ہر چیز اللہ پاک نے قرآن پاک میں سکھایا ہے، یہاں تک کہ میرے عزیزوں حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے جب غلطی ہوئی تو دعا مانگی، اللہ نے کہا یہ دعا مانگو جب غلطی ہو جائے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب ان کی قوم نے مخالفت کی تو انہوں نے دعا مانگی، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ تم بھی مانگو جب قوم تم سے مخالف ہو جائے، رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، رب هب لی من الصالحین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مشکل گھڑی آئی، جب خوف لگا فرعون کے سامنے تو انہوں نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رزق تنگ ہونے لگا تو انہوں نے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت زکریا کو جب اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور ہمارے نبی نے کیا دعا مانگی، ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کون سے وقت میں کون سی دعا مانگنی ہے۔
اللہ ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ اور بابرکت ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکے کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جاویں، اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے کچھ اولاد ہو تو تم کو ان کے ترکے سے 1/4 ملے گا، وصیت نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں، یا دین یعنی قرض کے بعد، اور ان بیویوں کو 1/4 ملے گا اس ترکے کا جس کا تم چھوڑ جاؤ اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکے سے 8واں حصہ ملے گا، وصیت نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ، یا دین یعنی قرض کے بعد۔ اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسی ہو جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو، اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے وصیت نکالنے کے بعد، جس کی وصیت کر دی جائے، یا دین کے بعد، بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچاوے۔ یہ حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ حلیم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ پورا صفحہ جو کہ 2 آیتوں پر مشتمل ہے، پورے صفحے میں صرف 2 آیتیں ہیں، وہ بھی بڑی بڑی آیتیں ہیں، اور یہ وصیت میں تفصیلی احکام والی آیت ہے۔ تو اوپر والی پہلی والی آیت میں بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، بھائی، بہن، ان کا حصہ بتایا گیا۔ اب نیچے کی آیت میں، دوسری آیت میں جو کہ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 13 ہے، آیت نمبر 12، ٹھیک ہے، آج جو پڑھی گئی یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے۔ تو یہ دوسری آیت کے اندر تفصیل کس کی ہے؟ میاں بیوی کی، اخیافی بھائی بہن، اللہ کی بھائی بہن، ان کی میراث کا ذکر ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تم کو آدھا ملے گا اس مال میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مری ہیں۔ یعنی اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور بیوی کا مال ہے اور اولاد کوئی نہیں ہے، تو اب شوہر کو بیوی کے مال میں سے آدھا ملے گا، اگر اولاد ہے تو بیوی کے مال میں سے شوہر کو پو حصہ ملے گا، 1/4، 100 میں 25 روپے۔ اسی طرح بیوی کی وراثت بتائی گئی، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کا مال ہے، تو اب کوئی اولاد بھی نہیں ہے، کوئی بچے بھی نہیں ہیں، تو شوہر، مرحوم شوہر کے مال سے بیوی کو جس کی کوئی اولاد نہیں ہے چوتھائی حصہ ملے گا، پو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر بچے ہیں تو اب بیوی کو ٹوٹل مال میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، شوہر کے بارے میں بھی فرمایا، بیوی کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پہلے وصیت پوری کرو، قرض ہے تو قرض ادا کرو، اس کے بعد یہ چیز لاگو ہوگی۔ تو شوہر اور بیوی کے دو حالتیں، دو صورتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو بیوی کے مکمل مال میں سے آدھا ملے گا۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، بچے ہیں، تو پھر شوہر کو بیوی کے مال میں سے پو حصہ ملے گا، چوتھائی۔ یہ دو صورتیں شوہر کی ہیں۔ بیوی کی دو صورتیں ہیں، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو شوہر کے مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا۔ دوسری حالت، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے ہیں، تو بیوی کو ٹوٹل مال میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ تو یہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں، میاں بیوی کو سامنے رکھا گیا، مرد کو ایک طرف آدھا مل رہا ہے تو عورت کو پو مل رہا ہے۔ دوسری صورت میں مرد کو پو مل رہا ہے تو عورت کو 8واں حصہ مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بھی شوہر کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اس کے 4 وجہ میں نے شاید منگل کے دن بتایا آپ کو، اگر یاد ہو۔ 2 صورتیں اور بھی سن لیں۔ میاں بیوی کو ایک رشتہ تو اللہ نے حسب نسب میں جوڑا، وراثت کا، بیٹا بیٹی، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ نے سسرالی رشتے کو بھی وراثت میں جوڑ دیا، یعنی بیوی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے رشتے پیدا ہوتے ہیں، بیٹا ہوتا ہے تو پھر رشتہ پیدا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے تو پھر ایک رشتے کا وجود ہوتا ہے۔ تو ایک تو حسب نسب اور دوسرا نکاح، تیسرا ولا، وہ تو ختم ہو گیا، اب تو بس رہ گئی 2 صورتیں۔ تو اوپر جو بیان کیا گیا آیت نمبر 11 میں، وہ حسب نسب کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ جو آیت نمبر 12 سورہ نساء میں جو اللہ فرما رہے ہیں، یہ سسرالی رشتے کے بارے میں، یعنی شوہر بیوی کا حق بتایا گیا۔ شوہر کو بیوی کے مال میں سے حصہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ شوہر بیوی کا بھی مالک ہے، بیوی کے مال کا بھی مالک ہے۔ شوہر اپنی بیوی پر بھی قبضہ رکھتا ہے اور اپنی بیوی کے مال پر بھی قبضہ رکھتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اگر اولاد نہ ہو تو کہا کہ اسے آدھا دو۔ کیوں؟ پورا مال لے لیں گے تو تکلیف ہوگی، جب سارا ہی مال اس کا تھا اور سارے ہی مال پر ملکیت اس کی تھی، بیوی بھی اس کی تھی، بیوی کا مال بھی اس کا تھا، تو اب بیوی کا انتقال ہو گیا تو اگر پورے کا پورا لے لیں گے تو پھر شوہر راضی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اسے آدھا دو اگر بچے نہیں ہیں، تاکہ اس کا دل رکھا جائے۔ ساری زندگی جس نے اپنا قبضہ سمجھا اگر اسے نہ ملے تو پھر دیکھو کتنی بڑی حکمت ہے اللہ کی۔ دوسری وجہ کہ شوہر کو بیوی کے مال میں سے حصہ کیوں دیا گیا، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بیوی بھی اس کے قبضے کی، بیوی کا مال بھی اس کے قبضے میں رہتا ہے۔ دوسری وجہ، زندگی بھر شوہر اپنی بیوی پر اعتماد کرتا ہے، جو بھی کما کر لاتا ہے بیوی کے ہی انڈر میں دیتا ہے کہ بھی تو ہی سے حفاظت سے بیرو میں رکھ، اور اسے یہ دل میں بات بڑھ جاتی ہے کہ بیوی بھی میری، بیوی کا مال بھی میرا، اور میرے مال بھی میں نے اسی کے کسٹڈی میں دیا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کہ زندگی بھر وہ اپنی بیوی پر اعتماد کرتا ہے، بیوی کے مال میں سے اسے حصہ جانا چاہیے۔ یہ 2 وجہ ہیں، باقی 4 وجہ میں نے پہلے دن بتا دیے منگل کے دن۔ بیوی کو شوہر کے مال میں سے حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بیوی شوہر کی خدمت گزار ہے، بیوی شوہر کی غم گسار ہے، اس کی ہمدرد ہے، اس کے قدم بقدم اس کی زندگی میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے بیوی کو شوہر کے مال میں سے حصہ دیا گیا۔ باقی جو وجہ میں وہاں بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، یہ رہی شوہر اور بیوی کی 2 حالتیں۔ پھر آگے چلیں گے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر کوئی ایسا مرد ہے جس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یتیم بچہ، أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اب اللہ فرمائے اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، چونکہ بچے بھی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسی ہو جس کا نہ اصول ہو نہ فروع ہو، اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو. یہاں ایک بھائی اور ایک بہن سے علماء نے یہ بھی مراد لیا ہے اخیافی بھائی اخیافی بہن. کیا مطلب؟ دیکھو، بھائی بہن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سگے ہوتے ہیں اور ایک سوتیلے ہوتے ہیں. سگے کو حقیقی بھائی بھی کہا جاتا ہے، عینی بھائی بھی کہا جاتا ہے. سوتیلے کو اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں اور اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں. اخیافی بھائی بہن وہ ہیں جن کا باپ ایک ہے، اللاتی بھائی بہن وہ ہیں جن کی ماں ایک ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں اور ان کی اولاد ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس بچے والی عورت نے دوسرے مرد سے نکاح کیا، اس سے اولاد ہوئی. اس سے کیا ہوئی؟ اولاد ہوئی. تو اب یہ جو پہلے شوہر کے بچے ہیں، یہ بچے اور دوسرے شوہر سے جو اولاد ہوئی ہے، یہ بچے آپس میں کیا ہوں گے؟ یہی تو ہیں، ماں شریک ہیں. تو اب یہ اللاتی بھائی بہن ہو گئے، کیونکہ اس بچے کی ماں بھی یہی ہے، پہلے والے بچے کی ماں بھی یہی ہے، تو دونوں کی ماں ایک ہو گئی، تو یہ اللاتی بھائی بہن ان کو کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کا الٹا، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر ہے، بچے ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب اس مرد نے دوسری عورت سے نکاح کیا، اس عورت سے بچے پیدا ہوئے، تو وہ بچے اور پہلی بیوی کے بچے آپس میں کیا ہوں گے؟ اخیافی بھائی بہن ہوں گے، اس لیے کہ اس میں دونوں کا باپ ایک ہے، ماں ایک نہیں ہے. تو بہرحال ان کو ہم سوتیلے کہہ لیں گے آسان زبان میں. اخیافی اللاتی کے چکر میں نہ پڑیں، علماء کے لیے رہ جائے، میرے اور آپ جیسے عوام کے لیے تو بس سوتیلے بھائی بہن سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو اگر سوتیلے بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک بھائی بہن سب کے لیے 2/3 نکال دیں گے اور اس میں آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے. اس میں مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ نہیں ہے، اس کے حصے الگ الگ ہیں. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ایک بھائی ہو ایک بہن ہو، کون؟ سوتیلے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ٹوٹل میں سے 6واں حصہ نکال کر دے دو، وہ جتنے بھی بھائی بہن ہیں آپس میں تقسیم کر لیں. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے وصیت نکالنے کے بعد. ایک اور ایک ہو تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہیں تو ٹوٹل میں سے 1/3 مال ان کے حوالے کر دو، سب آپس میں برابر تقسیم کر لیں. مگر اس پھر اللہ نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، مگر یہ جو بھی تقسیم ہے پہلے وصیت پوری کرو، اگر ہے تو قرض ہے تو پہلے قرض ادا کرو. 4 مرتبہ اللہ نے اس حکم کو دہرایا اسی صفحے کے اندر. من بعد وصیت، من بعد وصیت، من بعد وصیت، پہلے وصیت پہلے قرض، پہلے وصیت پہلے قرض، پہلے وصیت پہلے قرض. قرآن پاک کے اندر جو احکام والی آیتیں ہوتی ہیں جن میں مسائل بیان کیا جاتا ہے، اسے بار بار دہرایا نہیں جاتا، کیونکہ مسائل بتانا مقصد ہے. جو آیتوں میں نصیحت ہو، جن آیتوں میں تاکید کرنا ہو، جن آیتوں میں ترغیب دلانا ہو، دل میں جذبہ پیدا کرنا ہو، یہ آیتیں اللہ بار بار لائیں گے. کیوں کہ ترغیب، جذبہ، شوق ایک بار میں نہیں پیدا ہوتا، بار بار کہنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. مسائل ایک بار میں سمجھ میں آ جائیں گے.
تو یہ جو تفصیل ہے وصیت کی، وراثت کی، اللہ نے ایک بار بیان کیا، مگر اس ٹکڑے کو وصیت کے بعد قرض کے بعد، وصیت کے بعد قرض کے بعد، اسے 4 دفعہ دہرایا. کیوں؟ یہ دل میں پیدا ہونا بہت ضروری ہے، یہ زیادہ جلدی دل میں نہیں پیدا ہوتا. اس میں بھی علماء فرماتے ہیں دیکھو پہلے وصیت کو اللہ نے ذکر کیا، بعد میں اللہ نے کسے ذکر کیا؟ قرض کو ذکر کیا. حالانکہ ادا کرنے میں پہلے قرض ہے، بعد میں وصیت ہے. سمجھے میرا سوال؟ قرآن میں پہلے وصیت کا ذکر ہے، بعد میں قرض کا ذکر ہے، حالانکہ ادا کرنے میں پہلے قرض دیتی سو بعد میں وصیت پوری کرتی سو. تو قرآن میں وصیت پہلے کیوں ہے؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اس لیے کہ قرض تمہیں جسے دیکھو ہی انہیں تو آپ کو بیٹھ جاتا ہے اصول کرنے، معلوم ہوتے ہی انتقال ہوگا تو فوراً انہیں آ جاتی. مگر جو وصیت کر کو رہتا ہے اس کے بارے میں کون بھی آتا نہیں. سمجھ نہیں؟ وصیت ادا کرنا تو گھراں والے وصیت پڑھ کو ادا کرنا سو سامنے سے کون بھی مطالبے کو نہیں آتا. قرض دار پہلے آ جائے گا کہ میرا قرض ہے، مجھے مرحوم کی طرف سے قرض دینا تھا، مجھے قرض دے دو. اس لیے اللہ نے پہلے وصیت کا ذکر کیا کہ کہیں تم لوگوں کی غفلت کی وجہ سے مرحوم کی وصیت ادھوری نہ ہو جائے، اس لیے پہلے وصیت 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 کر. حالانکہ دینے میں سب سے پہلے ہم قرض دیتے ہیں، بعد میں وصیت پوری کرتے ہیں. مگر یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا اس وجہ سے کہ وصیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، قرض کے مطالبہ کرنے والے پہلے پہنچ جاتے ہیں. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں غیر مضار، یاد رکھو کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ، کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ. وصیت میں بھی گڑبڑ کر کو انہوں نے لکھے تھے 1 ایکڑ زمین تمہیں اٹھا کو 2 بنا ڈالے، یہ بھی کرو نہ ہو. قرض داراں چپکا چپ بھی 10 جنوں کو قرض داراں پیدا کر کو تمہیں چپکا چپ بھی پیپر میں بنا لے کو بھی ان کو قرض دینا تھا، ان کو قرض دینا تھا، جھوٹے گواہ، جھوٹے پیپر، جھوٹے قرض دار آ جانا کو اللہ کے واسطے. غیر مضار، کسی کو تکلیف نہ دینا، چاہے وصیت پورا کرنے میں ہو چاہے قرض دینے میں ہو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وصیۃ من اللہ، وہاں فرمایا تھا فریضۃ من اللہ، یاد ہے پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ فریضۃ من اللہ، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. وصیۃ من اللہ، یہ وصیت اللہ کی طرف سے ہے. واللہ علیم حلیم، اوپر کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والے حکمت والے. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ علم والے ہیں اور حلیم ہیں، اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں. یہ جو تقسیم اللہ نے کی ہے یہ اپنے بندوں کی محبت کو سامنے رکھ کر کی ہے. ماں باپ کیا محبت کریں گے اپنی اولاد کے بارے میں، اس سے زیادہ اللہ محبت فرماتے ہیں. یہ ہے قرآن کی خوبصورتی کہ ہر آیت کا اختتام اللہ ایسا فرماتے ہیں کہ اس سے پوری آیت کا مضمون واضح ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. یہاں علیم کے بعد اللہ نے حکیم نہیں فرمایا، حکیم تو پہلے بیان فرما دیا کہ حکمت واقع تو اللہ ہے، مگر یہاں اللہ نے حلیم ہے سے فرمایا کہ اللہ بردبار ہیں، اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں. کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ رحمت والا فیصلہ ہے، یہ جو تقسیم ہے وراثت کی یہ رحمت والی تقسیم ہے. تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، بس میں اس پورا ہفتہ وصیت پر بات چلی ہے، ہر نقطے کو میں نے چھیڑا ہے. جہاں تک اللہ نے جو ہے مجھے امانتاً باتیں میرے دل میں پہنچائی میں نے امانتاً آپ تک پہنچائی، ٹھیک ہے. بس آخری بات میں اس کو یہاں پر ختم کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قطع میراثا قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، جس نے اپنی میراث میں سے وارث کو بے دخل کیا اللہ اسے اپنی جنت میں سے بے دخل کر دیں گے. بس اتنی بات سامنے رکھ لو، پھر آپ کبھی انشاءاللہ میراث میں گڑبڑی نہیں کرو گے. دینے والے بھی امین رہیں، امانت دار، اور لینے والے بھی امانت داری کے ساتھ لیں. اللہ کا واسطہ مال میں دینداری کو نافذ کرنا بڑا مشکل مسئلہ ہے. 20 رکعت کے بجائے 30 رکعت تراویح پڑھ لے تو پڑھ لیتی تمہیں کیا بھی نہیں انشاءاللہ ہمت کر لیتی. 30 روزے کے بجائے اور ایک 5 بڑھا لے تو بڑھا لیتی کیا بھی نہیں انشاءاللہ ہمت کر لیتی. مگر پیسہ میں ذرا دیو کو تو نہیں ہوتا. 1 انچ زمین بھان کو دیا کو تو نہیں دیتے، 1 انچ بھان کو بھائی کو دیا کو تو نہیں دیتی. سمجھ میں؟ یہ مال کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے.
مال کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے. اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مغبوظ، کہ اے میرے صحابہ جلدی جلدی میراث کے علم کو حاصل کر کے آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ میری امت میں قیامت کے قریب سب سے پہلے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ میراث کا علم اٹھا لیا جائے گا. لوگ سب سے پہلے اپنی میراث تقسیم کرنا چھوڑ دیں گے، یہ علم سب سے پہلے ختم ہو جائے گا دنیا سے. اس لیے تم سیکھو، اوروں کو بھی سکھاؤ. اس لیے فرمایا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، کہ میراث کا علم سیکھنا گویا آدھا علم سیکھنا ہے. کیوں؟ یہ موت کے بعد کا علم ہے، موت تک کا علم آدھا، موت کے بعد کا علم آدھا ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ بیٹھے تھے کسی جنگ کے بعد مشورہ کرتے. ایک عورت کو نبی نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا. یہ ایک عورت ہے جو جنگ کے بھگدڑ میں اس کا معصوم دودھ پینے والا بچہ گم ہو گیا، تو وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے. اس بچے کی تلاش میں جو بھی بچہ مل رہا ہے وہ سینے سے لگا رہی ہے، پھر آگے بڑھ رہی ہے، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے. اس کی تڑپ خود نبی نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، یہ جو عورت اپنے بچے کے لیے تڑپ دکھا رہی ہے، کیا یہ کبھی اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ تو سب نے کہا کہ نبی جی ہرگز نہیں، کوئی ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈال سکتی، اتنی تڑپ والی ماں. تو نبی نے فرمایا ہمارا اللہ ہم سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو کیا ہمارے اللہ ہمیں جہنم میں ڈالیں گے؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، جو احکام ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. آپ کریں، معاملہ ہو نہ ہو وہ بات کا معاملہ ہے، مگر آپ کوشش تو کریں تاکہ اللہ کے سامنے آپ بری الذمہ ہو جائیں. کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ تو الحمدللہ اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے اس پورے ہفتے میں پہلے دن زمانہ جاہلیت میں میراث کا، وراثت کا، وصیت کا کیا حالات تھے اسے بیان کیا گیا. بروز منگل کو پھر اسلام آنے کے بعد سب سے پہلا حکم، بعد میں کیا حکم، بعد میں اس کی تفصیل، یہ باتیں ہمارے سامنے آئی. پھر چہارشنبے کے دن، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کسی مذہب میں دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ میراث کا ذکر نہیں ہے، اور 23 صورتیں یا اور ایک بزرگ کے تحقیق کے اعتبار سے 30 صورتیں ایسی ہیں جس میں صرف 6 صورتوں میں مردوں کو حصہ ملتا ہے، باقی ساری صورتوں میں عورتوں کو حصہ ملتا ہے. کل بروز جمعرات ماں باپ، بیٹا بیٹی، ان کے بارے میں اور بھائی بہن میں جب حصہ تقسیم ہوتا ہے تو اللہ نے کتنی حکمتوں کو سامنے رکھا. کل یہ بات سامنے آئی، اور آج شوہر بیوی اور اخیافی یعنی سوتیلے بھائی بہن، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی تقویت، توفیق نصیب فرمائے. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو چکی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اسے بدلنے کی اللہ ہمیں طاقت عطا فرمائے. کیوں؟ وصیت کر کے